اسلامی سال دا 12واں اور آخری مہینہ ذو الحج کا مقدس محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ ذو الحج کے مہینے میں اللہ نے دو عبادتیں مسلمانوں پر لازم کی ہیں۔ ان میں پہلی عبادت ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ صاحب استطاعت لوگ اللہ کی رحمت سے ذو الحج کی 8 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ تک بیت اللہ کا حج کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ہے اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ جو اس مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخوں میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ یہ دونوں عمل حج بیت اللہ اور قربانی ان دونوں عملوں کا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے گہرا تعلق ہے۔ حج کے جو اکثر افعال ہیں، اکثر اعمال ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے لوگوں کی طریقہ اسی کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اور قربانی جو ہے اسے تو میرے آقا نے خود فرمایا کہ ہی سنت ابیکم ابراہیم،
کہ یہ قربانی تمہارے بابا ابراہیم کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا، انہیں لٹایا، چھری ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جنت سے ایک دمبا بھیج دیا کہ آپ اس دمبے کو ذبح کریں، ہم آپ کو اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کریں۔ یہ 13-14 سال کا بیٹا جو بڑی آرزوؤں کے بعد اور تمناؤں کے بعد اور بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیا، اور وہ بیٹا جب ساتھ دوڑنے لگا، فلما بالغا معه السعی، جب اپنے باپ کی ہاتھ کی لاٹھی بنا تو خواب میں اشارہ پا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ دی۔ انہوں بند کرو، تو سن میری گل سننے بولنا کسی بندے نہیں، اگر تو ہمارا ابتدا بڑا خراب کر لے، اب میری طرف دیکھنا ہے آپ نے، میں نے چند منٹ بات کرنی ہے لیکن آپ میری طرف توجہ کریں گے پوری۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ چھری رکھنے کے لیے تیار ہوئے، تیار کیا، لٹایا، چھری ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی بڑی قربانی ہے، لیکن میں جب قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کی سیرت کو پڑھتا ہوں، احادیث کی کتابوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہوں، اور تاریخ عالم میں جب میں حضرت ابراہیم کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ لوگوں نے سمجھا انہوں نے ایک قربانی دی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے قدم قدم پہ قربانی پیش کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کی قربانی دی۔ جب باپ کو تبلیغ کی، باپ کو شرک سے روکا، باپ سے کہا کہ جن کی پوجا پاٹ تو کرتا ہے وہ تیری پکاروں کو سن نہیں سکتے، تجھے دیکھ نہیں سکتے، تیرے کچھ کام آ نہیں سکتے۔ لہجہ ذرا ملاحظہ کریں، لہجہ اکیلا آدمی ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کے ساتھ نہیں ہے، کوئی ہم نوا، کوئی آمین کہنے والا، کوئی نعرہ لگانے والا، کوئی جی میں جی ملانے والا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، تنے تنہا ہے، اور اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا آباتے لا تعبد الشیطان۔ باپ کے معبودوں کو شیطان کہنا آسان تھا؟ کسی کے معبود کو شیطان کہہ کے دیکھو نا۔ باپ کے معبودوں کو شیطان کا لا تعبد الشیطان، کہ شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر، ان کی پوجا پاٹ کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سنو نہیں سکتے، تجھے دیکھ نہیں سکتے، میری پیروی کر، میرے پیچھے آ۔ باپ بھڑک اٹھا،
اور باپ کہنے لگا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تم اپنی اس روش سے، اس تبلیغ سے، اس انداز سے باز نہ آیا نا، میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ملین کیا ہے؟ زماناً طویلاً، ایک طویل وقت کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا، نکل جا میرے گھر سے، مجھے تیرے جیسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تنے تنہا ہے، اس کو باپ گھر سے نکال رہا ہے۔ آسان ہوتا ہے گھر چھوڑنا؟ بولو تو صحیح، بڑا مشکل، آسان ہے گھر چھوڑنا، اور ایک بیٹے کے لیے اس دور میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے، دفع ہو جا، اس بیٹے کے لیے مشکل ہے، جبکہ بیٹے کو پتہ ہے اتھو نکلاں گا چاچے دے گھر ٹر جاؤں، ماموں کے گھر چلا جاؤں گا، خالہ کے گھر چلا جاؤں، پھوپھی کے گھر چلا جاؤں گا۔ اس کے باوجود گھر چھوڑنا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ نظر آ رہا ہے کوئی رشتہ دار میرا نہیں ہے، کوئی پڑوسی میرا نہیں ہے، کوئی میرا دوست نہیں ہے، کوئی میرا ہم نوا نہیں ہے، گھر سے نکلوں گا کہاں جاؤں گا، رات کہاں بسر کروں گا، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، سہارا کون بنے گا، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور باپ کہتا ہے نکلو میرے گھر سے، اور وہ کہتا ہے سلام علیکہ، میرا آخری سلام قبول کر۔ گھر سے نکلنے کی دھمکی دیتا ہے، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں، رب کی دعوت کے پہنچانے میں نرمی اختیار نہیں کر سکتا۔ گھر چھوڑ کے باہر آ گئے۔ یہ پہلی قربانی ہے حضرت ابراہیم کی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے کیا قربان کیا؟ اپنا گھر قربان کر دیا۔ باہر جب نکل کے آئے تو اب تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنا انداز بدلوں، میں اپنی روش بدلوں، سپ بھی مر جائے تے لاٹھی بھی بچ جائے، یہ گڑ دینے اور بندہ مردہ ہوئے تے زہر ضرور دینی ہے۔ تھوڑا سا میں لہجہ بدلوں، گھر وہ تھا جو باپ نے چھڑوا دیا، اب قوم کے سامنے کھڑا ہوں، اب تو تھوڑی سی روش بدلوں نا، اور انداز یہ اپنا لوں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو یہ انداز اپنا لوں، مثبت انداز اپنا لوں۔ نہیں، باہر آ کے قوم کو کہتے ہیں ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ وہ تو ان کو پوجتے تھے، وہ تو ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم ان کو کیا کہہ رہے؟ یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون۔ عاکفون کا معنی وہ کروں گا جو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن کے آگے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ کام آتی ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے، کیا ہے یہ؟ قوم کے لوگ کہتے ہیں وجدنا آباءنا، سن اے پتہ نہیں کہ یہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پائے۔ کوئی تساں سمجھ رہے ہو کہ ساریاں گلاں میں سمجھانیاں؟ ساری کھول کھول کے میں نے سمجھانی۔ آج جب لوگوں کو شرک سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ساڑھے پیو دادے غلط سن، ہمارے باپ دادا جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہر دور کے لوگوں کا وتیرہ رہا ہے۔ جب ان کو منع کیا گیا انہوں نے کہا وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے بزرگ تھے،
یہ کام کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا ہے، پایا ہے، تو ہم کی دیکھا دیکھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ خدا دی قسم ہے، میں حضرت ابراہیم دی تبلیغ دے انداز نو ویکھ کے حیران ہو جاتا، حیران ہو جاتا۔ کوئی جتھا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی جماعت؟ کوئی آمین کہنے والا؟ کوئی سہارا بننے والا؟ کوئی مرم پٹی کرنے؟ انہوں نے جب کہا نا ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، تو حضرت ابراہیم کو کہنا چاہیے تھا اور باپ دادا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تسا میرے نال گل کرو، تسی تے میں گل کریے، باپ دادا چلے گئے ہیں یار، چھوڑو ان کو۔ یہ طریقہ تھا نا حضرت ابراہیم نے، جب انہوں نے کہا نا ہم نے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تساں بھی پکے گمراہ تے تواڈے پیو دادے بھی پکے گمراہ۔ کسی کے باپ دادوں پر اس طرح کا فتویٰ لگانا سوکھی گل ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ انہیں نہیں قرآن حضرت ابراہیم دیاں تعریفاں کردہ، انہیں نہیں کردہ۔ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، مزہ نہیں آیا، رب تعریفیں کرنے لگ گیا۔ ان ابراہیم کان امتن، امت بمعنی گروہ یا امت بمعنی امام، پوری امت کے وجود میں اتنی برکتیں نہیں ہوتی جتنی اکیلے ابراہیم میں تھی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، فرما بردار اللہ کے لیے، حنیفہ یکسو ولم یکو من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ مزہ آ گیا، رب تعریفیں کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ امام الانبیاء سے کہا واتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر دعوت و تبلیغ میں آپ بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں، نبی پاک سے کہا جا رہا ہے۔ قوم نے آگ میں ڈال دی، تیاری ہو گئی، ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، آگ بھڑکائی گئی، آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئی، دن مقرر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، نمرود بھی ہے، دوسرے جو لوگ ہیں سنادین ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، سارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ ابراہیم اب گیا کہ اب گیا، سوا ہو گیا ہے، راکھ ہو جائے گا، جلے گا، چیخیں مارے گا، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، خوشیوں میں ناچ رہے ہیں سارے لوگ ارد گرد، اور حضرت ابراہیم چکھے میں ہیں، اب گئے کہ اب گئے۔ اللہ نے آسمانوں کے پردے ہٹا کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا، وہ میرے بندے کو دیکھو، تم کہتے تھے یہ زمین میں فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، میرا بندہ میرے لیے آگ میں جا رہا ہے، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار دیکھ رہے ہو؟ جبریل نے کہا مولا اس کی مدد کرنا، تیرے لیے جا رہا ہے تو اس کی مدد کر۔ اللہ نے فرمایا تھے تو جا پوچھ، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس نو بھی نال لے جا، یہ آندھی چلانے والا ہے، اس نو بھی نال لے جا۔ این موقع پہ جبریل پہنچ گئے، تصور تو کرو یار ایک منٹ کے لیے، اس موقع پہ مدد آ جائے تو حضرت ابراہیم کو تو بائیں کھول دینی چاہیے تھی کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھگڑے ڈال رہے ہیں، ابراہیم سوا ہو جائے گا، راکھ ہو جائے گا، جلے گا، چیخے گا۔ این اس موقع پہ جبریل آ کے کہتے ہیں حل لک من حاجت، آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، میں آ گیا ہوں۔ حل لک من حاجت،
کہو بارش برسا دیں، آگ کو راکھ بنا دیں، آندھی چلا دیں، انگارے دشمنوں کے گھروں میں ڈال دیں، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، بول ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا جبریل یہ رب اور میرے درمیان معاملہ ہے، تو بھی بچوں نکل جا، پاسے تے ہو جا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، یہ ہے حنیف۔ حنیف کا کیا معنی؟ حنف کسے کہتے ہیں؟ کنارے کو، ندی کا کنارہ، نہر کا کنارہ، یہ کرسی کا کنارہ، اسے حنف کہتے ہیں، اسے طرف بھی کہتے ہیں، طرف، حنف، اس سے نکلا حنیف، سب سے رخ موڑ کے اللہ کا ہو جانے، یہ حنیف۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے، خانقاہی نظام سمجھتے اے پیری مریدی اللہ، اس کا ہم انکار تو نہیں ہے کہ بندہ مرشد نہ پکڑے، مرشد پکڑنا کوئی فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، لیکن گناہ بھی کون کہ کوئی مرشد بنایا جائے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ مرشد کیوں بنانا ہے؟ لوگ تو ہمارے متعلق کہتے ہیں یہ پیروں کو مانتے نہیں، ولیاں دے مندے ہی نہیں، تھے ہے نہیں، گستاخ، بے ادب، منکر نے۔ نہ بالکل نہیں، میں نے بھی خود کسی کی بیعت کی ہے، میں آپ کے سامنے، ہماری جماعت کے علماء نے بیعت کی، لیکن مرشد پکڑنا کیوں ہے؟ کیوں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے؟ مرشد اس لیے پکڑنا ہے کہ یہ عالم ہے، دین کو جانتا ہے، مسائل سے واقف ہے۔ اگر مجھے میری دنیا کے معاملے میں یا میرے دین کے معاملے میں کبھی پریشانی آ گئی، بچوں کی شادیاں ہیں، کوئی تجارت ہے، کوئی سفر ہے، میرا کوئی مذہبی میرا مسئلہ ہے، میرا دین اور میری دنیا، اس کے معاملے میں اگر مجھے کبھی پریشانی آ گئی، یہ عالم ہے، نیک آدمی ہے، میں پریشانی اس کے سامنے رکھوں گا، یہ شریعت کے مطابق کوئی راستہ نکالے، اس لیے مرشد پکڑ۔ ہوں سچی سچی گل کرو، لوگ اسے واسطے پھڑتے نے مرشد، اسی نیت سے پکڑتے، اب تو اس نیت سے پکڑتے ہیں بے ساڈیاں نمازاں بھی تو پڑھنی، 6 مہینے تو بعد ساڈے کول تو آ کے اپنا نذرانہ لینا تے سن قیامت دے دن چھڑانا بھی ہے۔ اب یہ مطمئن ہے کہ جنہ دا ہاتھ میں پھڑیا نا جی، اے من چھڑا کے لے جا، خالہ جی دا واڑا۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا تو 500 سال ان کے بدن پہ کپ کپی تاری رہے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے جسم کے۔ جی دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں ہے، کوئی دوست، کوئی عزیز جو ہمیں پہلی مرتبہ سن رہا ہے، نہ کسی پہ ہم نے فتویٰ لگانا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ اگر دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی یہاں ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی ساتھ بتا دیں، آیت الکرسی آندی نے آتی ہے؟ آیت الکرسی تو آتی، بچوں کو بھی آتی، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی آتی۔ چلو میرے آقا نے فرمایا بے قرآن کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی، تلاوت کی نیت سے پڑھو تو ہر حرف پہ 10 نیکیاں۔ آؤ تھوڑی سی تلاوت کی نیت کرو، پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کی نیت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسی یہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔
وما فی الارض من ذا الذی شاباش 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 من ذا الذی یشفع من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. مصیبت یہ ہے ہم طوطے کی طرح رٹی رٹائی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا معنی نہیں ہے. ہم طوطے کی طرح رٹائی رٹائی دعائے قنوت پڑھتے ہیں، ہمیں ان کا معنی نہیں ہے. طوطے کی طرح رٹ رٹائی ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا معنی نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ من ذا الذی، شاباش کرو من، شاباش شاباش کرو. کون ہے؟ کون ہے؟ ڈی آئی جی کانسٹیبل پہ ناراض ہو جائے، کانسٹیبل اپنے حدود سے تجاوز کرے کانسٹیبل، تو ڈی آئی جی اس کا تو کون ہے؟ اے او کون ہے؟ سمجھ آئی تو ڈی آئی جی ناراض ہو جائے نا، کانسٹیبل تجاوز کہتا تو کون ہے؟ تیری جرت. اللہ کہتے ہیں من ذا الذی، کون ہے؟ کس کی جرت ہے؟ یشفع عندہ، جو اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ، مگر اس کی جی. انج نہیں بھائی جس نو آکے اس نو بھی چھوڑ دیتے، اس نو بھی چھوڑ دیتے، ابھی میرا تے نا. شفاعت ہوگی، سب سے بڑی شفاعت کرنی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک نہیں دو شفاعتیں کرنی، لیکن کب کرنی ہے؟ اللہ کی اجازت کے بعد. جب کس نے اجازت دینی ہے؟ تم قرآن نہیں پڑھتے ہو. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ائمہ مغرب میں، عشاء میں، صبح میں سورت نبا پڑھتے ہیں، 30ویں آخری پارے کی پہلی سورت. تو میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے یار یہ تو ہم نے اپنے امام صاحب سے کئی مرتبہ سنی ہے. لا یتکلمون، لا یتکلمون کا پہلے میں نہ کروں، وہ کلام کرتے ہیں. اب میں نہ کرو لا یتکلمون، وہ نہیں بول سکتے. لا یتکلمون الا من آذن لہ الرحمن، مگر بولے گا وہی جس کو رحمان آذنا، شاباش شاباش شاباش. وقال ثوابا، تے شفاعت کرنے والا بھی سدھی سدھی گل کرے گا. موحد دے حق کے شفاعت کرے گا، مشرک دے حق کے شفاعت نہیں کرے گا. یہ ہے ثوابا. وقال ثواب. میں تفصیل تو نہیں کر سکوں گا، لیکن علماء کے لیے اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیز بڑی مفید ہوگی. ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہ شفاعت کا مسئلہ 2 لفظوں میں حل کرتے ہیں. حالانکہ شفاعت کی بحث اتنی لمبی بحث ہے نا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. علماء نے بحث کی ہے 100 صفحے میں، کتابوں کے 100 صفحے. حضرت صاحب نے 70 کے چوتھے حصے میں خدا دی قسم سارا مسئلہ ہی حل کر دیتا. میں حیران ہوتا ہوں اس بندے کی ذہانت پر، متانت پر، قرآن فہمی پر. مولانا حسین علی کہتے ہیں شافع معزون ہو، شافع معزون ہو، مشفوع لہو مواحد ہو. علماء کرام سب کچھ سمو نہیں دی. شافع شفاعت کرنے والا، معزون ہو یعنی اسے اجازت دی گئی ہو، اور مشفوع لہو جس کے حق میں شفاعت کرنی ہے وہ کون ہو؟ شافع معزون ہو اور مشفوع لہو کون ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. شفاعت ہونی ہے، معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے، حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے، شہیدوں نے بھی کرنی ہے، علماء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے. سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
पहले घर की कुर्बानी दी, फिर अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने आग में डाला, अल्लाह ने उसे गुलजार बनाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन वही दिन थे जो मैंने दहकती हुई आग में गुजारे। जान की कुर्बानी, फिर वतन की कुर्बानी। वतन की कुर्बानी, निकल गया अपने मुल्क से। आसान होता है वतन छोड़ना? हिजरत करना आसान होता है? अपने घर बार, अपनी दुकानें, अपने रिश्तेदार, अपनी बरादरी, अपना गांव, अपना मुल्क, अपना शहर छोड़ना आसान होता है? मक्के के लोगों ने हिजरत की थी, सहाबा ने मक्का छोड़ा था, उन्हें सामने मदीना नजर आता था। मदीने में हमारे भाई हैं, अंसार हैं, हमें ठिकाना मिल जाएगा। हिंदुस्तान के हमारे भाइयों ने हिजरत की, उन्हें पाकिस्तान नजर आता था। एक मुल्क है, हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने हिजरत की थी, उन्हें सामने पाकिस्तान नजर आता था। हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, मुल्क है हमारा। हजरत इब्राहिम जब हिजरत करके जा रहे हैं ना, और अपने मुल्क के किनारे और सरहद पे खड़े हैं, कोई सिमत नहीं है किस मुल्क में जाऊंगा, किस शहर में जाऊंगा, कोई नहीं। वहां खड़े होकर कहते हैं इन्नी जाहिबुन इला रब्बी, इन्नी जाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, वो खुद मुझे कोई रास्ता दिखा। फिर उन्होंने वतन की कुर्बानी दी। फिर उनके यहां औलाद नहीं थी, उन्होंने रब से औलाद मांगी। आप सूरत साफात पढ़ें, रब्बे हबली मिनस सालेहीन, रब्बे हबली मिनस सालेहीन, मौला एक साले बेटा अता कर दे। जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम औलाद के लिए किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार। या अल्लाह एक बेटा दे दे। अल्लाह ने बेटा दे दिया, उसका नाम इस्माइल रखा गया। लोंदियां दा पुत्र, लोंदियां दा। फिर बुढ़ापे दी औलाद, बुढ़ापे दी जिहड़ी औलाद है उस नाल ज्यादा प्यार। ये बड़ी तमन्नाओं के बाद एक लोंदियां दा, एक बुढ़ापे की औलाद। अभी वो दूध पीता है, अभी उसने तोतली जबान में अपने बाबा से बातें भी नहीं की कि अल्लाह ताला कहते हैं इसे बेआबान जंगल में छोड़ के आ, जहां कोई मकान भी नहीं, कोई साया नहीं, खेती बाड़ी नहीं, पानी नहीं, रिहायश नहीं, ते पिछे मुड़ के भी नहीं वेख। यूं ही अल्लाह हजरत इब्राहिम की तारीफें नहीं करता। इसने कहा मौला जैसे तेरी मर्जी। ये वहां छोड़ के आ गए जहां आज बैतुल्लाह है, अपने बच्चे को और सिनफे नाजुक अपनी बीवी को, हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल की वालदा। जब छोड़ के आ रहे हैं तो एक दुआ मांगते, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, ज़रइन खेती को कहते हैं, वाद वादी को कहते हैं, बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन, एक ऐसी वादी में छोड़ के आ रहा हूं जहां खेती बाड़ी नहीं होती, पानी कोई नहीं मेरे अल्लाह, पानी कोई नहीं ते परिंदे भी कोई नहीं। मौले अल्लाह ना कोई मकान है, ना रिहायश है, ना परिंदे हैं, ना साया है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। मैं अपनी बीवी को और अपने दूध पीते बच्चे को वहां छोड़ के आ रहा हूं। अगले जुमले सुनो, अगले जुमले सुनो। मैंने कहा ना मैं हैरान होता हूं, मौला मैं तेरे हुक्म ते छोड़ के आ रहे हैं, मौला इन्हां दा ख्याल करी, इन्हां दे कोई खाण पीण दा मेरे अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दें। मेरी बीवी ये सिनफे नाजो के, वो बच्चा है अभी दूध पीता है, मौला इन्हां दी रोजी दा कोई इंतजाम कर दें। नहीं कहा,
نہیں کہا, روزی دا سوال ہی نہیں کیتا. دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں, ربنا لیقیموا الصلاۃ, میرے اللہ ان کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو. دنیا بعد تے دین پہلے. بعد میں کہا کہ یا اللہ روزی بھی دے, امن والا بھی بنا, روزی بھی دے, لیکن پہلے کیا کہا, ربنا لیقیموا الصلاۃ. نبی کی نگاہوں میں اپنی اولاد کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے وہ دنیا نہیں دین ہے. جیسے ہماری نگاہوں میں دین نہیں دنیا ہے. بچے کی دنیا بن جائے, دین کی طرف رغبت نہیں ہے. میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں تو معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں. حالے بچہ سال دا نہیں ہوندا تو بندہ اپنے دوستوں کہتا ہے میں فلانے سکول پڑھانا, جوراباد کا فلاں سکول ہے نا, وہاں داخل کرو. کوئی کہتا ہے اس کی فیس 5000 ہے. اس آ کہ فیس نو گولی مار, پتر نالو چنگی ہے, پتر نالو چنگی ہے. پھر اس کا ٹیوٹر رکھا, ٹیوشن رکھی, پھر یہ سکول جاتا ہے. ہاں جی میرا پتر کیے جا رہے, سچی سچی دل دوتے ہاتھ رکھ کے جتنے لوگ ہو تساں بھی بولو تے پورا معاشرہ جواب دے وے. قرآن بھی انہیں ہی پڑھا دے ہو. قرآن آ کے محلے چ ایک زنانی پڑھا دی آئی, اس کو پڑھوا چ وہ بیچارے نو جنہیں آندا ہی اس پڑھا دیتا. وہ جبریل بھی سنے تے جبریل بھی کنن نو ہاتھ لا کے نس جائے بھئی جڑا قرآن میں لے کے آیا یہ وہ قرآن نہیں. وہ بیچاری زنانی تھی, اس کو کیا پتہ تھا. وہ ہماری بوڑھی عورتوں نے پرانے زمانے میں پڑھا ہوا ہے الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک. تو ہماری بھی ایک خاتون ہے, بزرگ خاتون ہے, تو ہماری جو بچیاں ہیں انہوں نے ذرا قرات سے پڑھا ہے تو وہ کہتے ہیں الحمد ایاک نعبد. تو وہ بوڑھی کہتی ہے تو غلط پڑھ دیا, نعبد نعبدو. تو وہ ان سے لڑتی ہیں کہ تسی غلط پڑھ دی. تو کبھی مسجد میں بھی آپ نے آ کے پوچھا کہ میرا پتر کیڑے سپارے چے, استاد جی میرا پتر آ رہا. کبھی آپ نے ڈنڈا اٹھایا, بچہ سکول نہ جائے تو ڈنڈا اٹھا لیتے ہو. کبھی اس بات پہ بھی ڈنڈا اٹھایا کہ تو سکول پڑھ, تو مسجد پڑھنے کیوں نہیں گیا. ہمیں دنیا عزیز ہے. 40 سال کے بعد میں نے ایک اور جگہ پہ جانا ہے. 40 سال کے بعد حضرت یعقوب کو اطلاع ملی یوسف زندہ ہے. کتنے سال کے بعد؟ 40 سال. رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. آج 2 خوشیاں ملی, ایک بیٹے کی زندگی, ایک آنکھوں کی بینائی. اللہ اکبر. 1 منٹ کے لیے سوچو تو صحیح یار. پہلے آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی. جو بشیر آیا خوشخبری لایا, اس نے کہا یوسف زندہ ہے. تو حضرت یعقوب نے پہلا سوال کیا ہوگا زندہ ہے, شادی کی 30, کوئی بال بچے, کوئی میرے پوترے پوتریاں, کیا کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے؟ نہیں. مفسرین نے لکھا حضرت یعقوب نے یوسف کی زندگی کی خبر پا کے پہلا سوال کیا الا ای دین ترکتا ہوں, مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے. بشیر نے کہا الا دین کا و دین آبائے کا, وہی دین جو آپ کا ہے, وہی دین جو آپ کے باپ دادا کا ہے. اب ذرا لفظ سنو, جب اس نے کہا نا وہی دین جو آپ کا ہے, وہی دین جو آپ کے باپ دادا کا ہے, تو حضرت یعقوب کہتے ہیں الان
तम्मत नेमतो अलान तम्मत नेमतो हुण नेमत पूरी हुई ना। सुभान अल्लाह। आंखों की बेनाई लौट आई, नेमत पूरी नहीं हुई। यूसुफ की जिंदगी की खबर मिली, नेमत पूरी नहीं हुई। जब ये पता चला कि मेरा बेटा सही दीन पर है तो कहते हैं अलान तम्मत नेमतो हुण नेमत पूरी। यही बेटा जब साथ भागने लगा, फलम्मा बालगा माउसाया 13-14 साल का हुआ, हाथ की लाठी बना, खाम में देखा, खाम में कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूं। बेटे से पूछा, बेटा भी हाजरा की गोद में पला है। उसने भी नहीं कहा बाबा 10 सूट ज़बह कर दो, 100 कर दो, ख्वाब पूरा कर लो, नहीं कहा। उसने कहा बाबा या अबती फाल मातूमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है कर गुजरिए। अल्लाह मेरी कुर्बानी मांगता है। कुर्बानी तो हमेशा महबूब और प्यारी चीज की मांगी जाती है, और रब मेरी कुर्बानी मांगता है तो मैं क्यों ना समझूं कि इस धरती पर रब को मुझसे प्यारा बंदा ही को नहीं नजर आया कि मेरी कुर्बानी मांगता। इन्होंने तैयार किया, ले गए। कुरान कहता है फलम्मा असलमा, बाप बेटा दोनों ने हमारी बात को मान लिया। वतल्लहु लिल जबीन, और बाप ने बेटे को जबीन के बल लिटा दिया। जानवर का लिटाना मुश्किल होता है कि छुरी चलाना मुश्किल होता है? लिटाना औखा। चंगा त्रकड़ा बकरा भी होवे, वो भी कसाई आदा पिछलियां टंगा फाड़ते, अगलियां टंगा फाड़ते। और गाय, पेशावर जो कसाई होते हैं वो तो गर्दन से पकड़ के यूं करते हैं, समझ ही नहीं आती बिठाई किए ने। ते जेड़े अनाड़ी होंगे उस जड़े नाई भी कसाई बने, माछी भी कसाई बने, मुड्डी फड़ी हुई है, टोका फड़े हुए, उन्होंने को गां नहीं ढांगी। हमारे यहाँ चूंकि इज्तिमाई कुर्बानी होती है, 70-80 गाय ज़बह होती हैं, तो कभी कभी कोई अनाड़ी आ जाए तो बड़ा तमाशा लगता है। एक कसाई दे 2 दांत भी निकल गए, ऐसी टक्कर मारी गां ने, दांतों बैर के। लेकिन जो कसाईयों को मैं देखता हूं जो पेशावर है, पता नहीं यूं पकड़ते यूं कर देते। जानवर का लिटाना मुश्किल होता है, छुरी चलाना मुश्किल नहीं होता। छुरी हाथ में, इब्राहिम ने इस्माइल को लिटा दिया, वो ज़बह होने के लिए लेट गया, ये ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। ऊपर से आवाज आई या इब्राहिम कद सद्दक़त रोया। इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। ये हमने मेंढा भेजा है जन्नत से, इसको ज़बह कर, हम तुझे इस्माइल की कुर्बानी का सवाब अता करें। इस्माइल को खराश भी नहीं आई, खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने देखो तो खड़े मुस्कुरा रहे हैं, दुम्बा ज़बह हो गया, उन्हें खराश भी नहीं आई। बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, दूसरे तबके के मेरे कोई भाई यहां आए, हमारे दोस्त, अजीज, बुजुर्ग, तो मेरी बात का जवाब दें, फिर इस पर सोचें। बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई इनाद नहीं, कम अज कम मेरे दिल में नहीं। मैं हमेशा, खुदा गवाह है, मैं बावजू और अल्लाह के घर में हूं, मैं हमेशा इस नीयत से तबलीग करता हूं, मेरे दिल में सुनने वालों के लिए खैरखाई का जज्बा होता है। ये नहीं भाई ना रगड़ा लाओ, कईयों का ये तरीका होता है रगड़ा लाओ ना, इसका कोई फायदा नहीं। नियत ये होनी चाहिए कि अल्लाह करे किसी के अकीदे की इस्लाह हो जाए, अल्लाह करे कोई समझ जाए। आज अगर एक बंदा भी समझ गया तो हमारा ये दरस कारआमद हो जाए।
گالیاں نکالنے سے کیا ہوتا ہے، بد زبانی کرنے سے کیا ہوتا ہے، بد اخلاقی کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا، میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، بڑی سارا خلاصہ تو اس بات میں ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف بیٹا، میری طرف دیکھ، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس میں سارا خلاصہ ہے۔ خواب آیا، بیٹے کو بتایا، تیار کیا، لے گئے، لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ سارے علماء اسی طرح بیان کریں گے، کچھ رنگ روغن لگائیں گے، کچھ خطیب اے بھائی پٹی بن لو، اسماعیل آکھا جی پٹی بن لو، اس میں نہیں سمجھتے اس میں کون سا کمال ہے، اس میں تو بزدلی ظاہر ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کانپ رہے تھے، بے پٹی باندھ رہے، یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں، حدیث میں تفسیروں میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن رنگ روغن لگاتے رہتے ہیں خطیب حضرات۔ واقعہ جو میں نے بیان کیا، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، اہل حدیث علماء اسی طرح بیان نہیں کرتے، بولو یا کوئی اور طریقہ ہے؟ یہی واقعہ نہیں، خواب آیا، بچے کو بتایا، وہ تیار ہو گیا، یہ لے گئے، انہوں نے لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، اوپر سے آواز آئی، ہم نے دمبا بھیج دیا ہے، ذبح کرو۔ اسماعیل کو خراش بھی نہیں آئی۔ اسی طرح ہے، زور سے بولو ذرا، اسی طرح ہے۔ اور نوجوانوں بولو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، یہ سب امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ بولو، سارے بولو، سوچ کے بولو، یہ سارا امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ امتحان بھی ایسا کہ ہر امتحان لینے والا کہتا ہے میں نے پرچہ آسان بنایا ہے، امتحان دینے والا کہتا ہے پرچہ بڑا مشکل تھی، پرچہ بڑا مشکل تھا، لینے والا کیا کہتا ہے ہم نے آسان بنایا ہے۔ یہ واحد امتحان ہے جس کے متعلق پرچہ لینے والا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ امتحان تو بڑا مشکل تھا پر ساڈا ابراہیم بھی 100 نمبر لے کے ہی پاس ہو گیا۔ امتحان تھا یا ڈرامہ؟ امتحان تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی۔ پھر بولو، حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی، میں نے صرف لے جانا ہے، میں نے صرف لٹانا ہے، اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، اس کی جگہ پہ دمبا آنا ہے، دمبے نے ذبح ہونا ہے، مجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب ملنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا؟ اور اگر تھا تو بولو، بولو، یہاں ہاتھ رکھ کے بولو، اگر پتا تھا تو پھر یہ امتحان بنے گا، پھر یہ آزمائش بنے گی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ آنے والے حالات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اس کو جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ قرآن نے سورۃ لقمان میں نہیں کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ اگر میرے پیارے پیغمبر نے کل کی کوئی بات بتائی ہے، میں جانتا ہوں، مجھ سے وہ مخفی نہیں ہے وہ باتیں۔ کیوں بھائی؟ نبی پاک نے قیامت کی علامتیں نہیں بتائیں تو وہ کل کی بات نہیں تھی، علامتیں بتائی۔ میرے نبی نے نہیں کہا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، آیا ذہن میں کیوں نہیں؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ خیبر کا یہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ یہ کل کی بات تھی، تو ذہن میں رکھیے کل کی کسی ایک بات، کل کی کوئی دو باتیں اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو اطلاع دے دے، بتا دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علل۔ ہر ایک چیز کو جاننا، کل کی ایک ایک چیز کو جاننا، یہ ہے علم غیب، اور یہ خاصہ انبیاء کا نہیں ہے، عرش والے کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں،
اس میں کون سی بے ادبی والی بات؟ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی، یار علم غیب کیا ہے؟ علم غیب یہ ہے درختوں کے پتے کتنے ہیں، گھاس کے تنکے کتنے ہیں، پہاڑوں میں کنکر کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، سمندر میں پانی کے قطرے کتنے ہیں، اس دنیا میں درندے چرندے پرندے حشرات الارض کیڑے مکوڑے مچھر کتنے ہیں، کتنے ہیں، میرے جسم پہ اگنے والے بال کتنے ہیں، یہ ہے علم غیب۔ اور لوگوں، کیا نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ درخت کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، اس دنیا میں درندے کتنے ہیں، اس دنیا میں کیڑے کتنے ہیں، مکوڑے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں؟ نہیں ضروری، ضروری اس کے لیے ہے جس نے سب کو رزق فراہم کرنا ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے وما یسقط من ورقۃ، اللہ اکبر، درخت کی ٹہنی سے کوئی پتا ٹوٹ کر زمین کی طرف نہیں آتا مگر میں اس کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ افریقے کے جنگلوں، افریقے کے جنگلوں، پت جھڑ کا موسم ہو، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے گر رہے ہوں، ایک سیکنڈ میں کروڑوں پتے گر رہے ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہر پتے کو بھی جانتا ہوں، اور ٹہنی سے ٹوٹ کے زمین تک آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ہے علم غیب۔ بے شک۔ ریت کے ذرے کتنے ہیں، سمندر میں قطرے کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، اس دنیا میں چیونٹیاں کتنی ہیں، مکھیاں کتنی ہیں، مچھر کتنے ہیں، یہ علم غیب ہے۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں، ان میں سے اللہ کو ایک بات، دو بات، 10 باتیں، 20 باتیں، 100 باتیں، 1000 باتیں اللہ اپنے نیک بندوں کو بتا دے، اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطلاع علی الغیب۔ ایک بات کی خبر دے دی، 2 باتوں کی خبر دے دی، 3 باتوں کی خبر دے دی۔ علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔